الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مولد من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم يا رب من المصطفى بلغ مقاصدنا، اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزهدة كساء مختصر.
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم مواضعہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم نبی محتشم نبی آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ادباً حدیث و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، شکر رب العالمین وحدہ لا شریک لہ جس بابرکت میں اپنے پیارے حبیب مکرم مجسم شفیع معظم سرکار کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالہ پاک کے تصدق ہمارے آپ کے نصیب میں آج جمعۃ المبارک کا دن فرمایا۔ دعائے رب العزت تمام مسلمانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو نماز جمعہ وقت پر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں سپارہ سورہ الاحزاب کی ایک آیہ بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرکار کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچپن میں آپ کے قبیلے پر ڈاکوؤں نے الغار کی، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو گرفتار کیا اور لا کر بازار میں بھیج دیا۔ ان بکنے والوں میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ کئی جگہوں سے بکتے بکاتے مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی منڈی میں فروخت ہوئے، اور ان کو خریدا حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا نے خریدا، اور خرید کر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کیا۔ اور پھر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی اکرم نور مجسم سرکار کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا کہ یہ زید بن حارثہ عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے کام کا جو بھی ہوں گے، ضرورت کی جو چیزیں ہوں گی آپ کو نہ کر دیں گے۔ ادھر زید بن حارثہ معمول کے مطابق مکہ پاک میں رہنے لگے۔ ایک دن زید بن حارثہ کے چچا
قبیلے سے مکہ آئے ہوئے تھے بازار میں کسی کام سے، اور انہوں نے دیکھا یہ تو میرا بھتیجا زید ہے، پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد چھان بین کی، دوبارہ پوچھا، دیکھا واقعی بھتیجا تھا۔ جلدی سے واپس اپنے قبیلے گئے، کئی دن کا فاصلہ طے کر کے جا کے والد کو بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے زید مکہ کی سرزمین میں ہے، اور کسی شخص نے اس کو غلام بنایا ہے، اور خرید کے رکھا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ ادھر زید بن حارثہ کے والد بڑے اپنے بیٹے کی جدائی میں غم زدہ تھے، روتے رہتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق زید بن حارثہ کے والد بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا بھی ہو چکے تھے۔ لیکن آج ہی جمعہ سے پہلے ایک روایت ہم نے پڑھی، اس میں والدہ بھی نابینا ہو چکی تھی۔ مستدرک بالحاکم کے اندر فرمایا کہ ان کی والدہ بھی نابینا ہو چکی تھی، بیٹے کی جدائی میں والد نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے۔ اور جب باپ کو پتہ چلا میرا بیٹا مکہ میں موجود ہے، باپ نے بہت سارے پیسے جمع کیے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا، رشتے داروں کو ایک قافلہ مکہ پاک میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر پتہ کیا کس کے پاس ہے۔ پتہ چلا، لوگوں سے پوچھا کہ زید کس کے پاس ہے، لوگوں نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، بڑے شفیق، بڑے مہربان، لوگوں نے تعریفیں کی۔ زید بن حارثہ کا باپ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب امید ہے کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے گا۔ پوچھتے پوچھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے نبی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، دوسری میں کہ اعلان نبوت ہو چکا تھا، دونوں آپ کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کہ آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، پورے اہل مکہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بچہ ہے زید، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، آپ یہ پیسے قبول کیجئے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، پیسے اپنے پاس رکھو۔ زید ابھی کام سے گیا ہے، وہ جیسے ہی واپس آتا ہے ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے پیسے بھی لے جاؤ اور زید کو بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ اور زید کو بھی لے جاؤ، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کہنے لگے بابا بڑے مہربان، پیسے بھی نہیں لے رہے اور بیٹا بھی ہمارے حوالے کر رہے۔ انتظار ہونے لگا زید بن حارثہ کا، آئے، باپ نے بیٹے کو پہچانا، بیٹے نے باپ کو پہچانا، گلے لگے، روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور خاموش کرایا۔ اب باپ بیٹے کے سامنے بیٹھا ہے اور باپ بیٹے سے کہنے لگا بیٹا پتہ نہیں اتنے سال سے جدا ہیں، تیری ماں تیری جدائی میں گنائی کھو چکی، نابینا ہو چکی رو رو کے، اب چل تمہارے صاحب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کو لے جائیں، ان کی اجازت سے اگر آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ چلیں اپنے قبیلے میں چلتے ہیں۔ زید بن حارثہ خاموش، زید بن حارثہ خاموش ہو گئے۔ اب سارے حیران، پورے قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ زید تمہارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، غلامی سے آزادی بھی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں جانا چاہیے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر بولا زید چلو گھر چلتے ہیں، زید بھی خاموش، پھر خاموش۔ اور تیسری مرتبہ جب زید بن حارثہ کو فورس کیا گیا اور کہا گیا کہ چلو، زید بن حارثہ کہنے لگے میں تو نہیں جانے والا، میں تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو باپ رونے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہارے باپ ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری ماں، تمہارے قبیلہ، تمہارے بھائی بہن ہیں،
سب انتظار میں ہے، چلو نا۔ تو سید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ تیرے ٹکڑوں پہ جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھوڑ کے جانے کہاں در تیرا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے، میرا باپ ہے، میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، سب کچھ ہے، میں آپ کے خاطر سبھی کو چھوڑتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غمخوار آقا، یتیموں کے سہارا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید چلو چلے جاؤ، جا کے والدہ سے مل کے ملاقات کر کے پھر تم آ جانا، جب تمہارا دل کرے قبیلے چلے جایا کرو، جب ان کا دل کرے وہ آ کے مل لیا کرے۔ یہ تو ایک پس منظر تھا آیت شان نزول کا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہی زید بن حارثہ جب بڑے ہوئے عمر میں، جب بڑے ہوئے نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، لیکن آپس میں انبن ہوئی، آپس میں نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، حضرت زینب کو طلاق دی۔ جب طلاق دی عدت کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما دیا، حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ زید بن حارثہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ بیٹے ہیں حضور کے، منہ بولے بیٹے، یہ کہتے تھے، مشہور تھے۔ تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم جو کہتے ہو کہ زید بن حارثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ تو بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب باپ نہیں تو پھر بہو کہاں سے، بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے، بہو نہیں تو پھر نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا کہ ولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ایک اور تفصیلی نکتہ، علمی نکتہ آپ توجہ سے سماعت کیجیے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ شیخ محقق علیہ السلام شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بیٹوں کا بھی قول فرمایا ہے، 2 بیٹوں کا بھی قول فرمایا ہے، صحیح ترین 1 بیٹے کا بھی قول فرمایا ہے، لیکن صحیح ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ تو قرآن کو یہ کہتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جبکہ حضور کے تو 3 بیٹے تھے، حضور کے 3 بیٹے تھے۔ تو یاد رکھیے، یہاں پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے عربی لغت کا جاننا ضروری ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں عموماً لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر عالم بن جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مفسر بن جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر تبلیغ کرنے والے بن جاتے ہیں، انہیں اب جواب دینا پڑے گا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حالانکہ حضور کے تو بیٹے تھے، حضور کے تو بیٹے تھے۔ تو لہٰذا کسی نہ کسی صورت میں خالی ترجمہ پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن جاتا، بلکہ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو علم پڑھ کے آ گیا ہے۔ جب تک قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے عربی لغت کا مطالعہ نہیں کریں گے، عربی گرامر نہیں سیکھیں گے، تو انہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ما قال محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ عربی لغت کے اندر بچے کو، جو نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچہ ہو، اس کو صبیٌ کہا جاتا ہے۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ صبیٌ، صبیٌ۔ رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اس کو عربی میں رجل کہتے ہیں۔ بچے کو جو نابالغ ہے اسے صبیٌ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے جو نفی کی ہے وہ بالغ کی ہے۔ میرے حضور کے تینوں صحابہ، میرے آقا علیہ السلام مبارکہ میں نابالغی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نابالغی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔